حاضری قبول فرمائے۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، ہم بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ اور کوئی دیکھے تو صحیح ان کے نام کی دہائی دے کر اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ محبت بری محفل پاک، رحمتوں اور برکتوں والی محفل پاک، جو کہ پیارے پیر جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ترقی درجات کے لیے ہم حاضر ہیں، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اپنی حاضری اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ اب وقت بھی کم ہے، میں گزارش کرتا ہوں ہمارے درمیان موجود ہمارے معزز مہمان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم اللہ فریدی صاحب مختصر انداز میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں علماء اہل سنت کا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں ہیں، اور یہ پیارے پیر جی سید محمد بشیر شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی محبتوں کا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ وہ تمام مشائخ سے علماء سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے، سب ان کی محبت میں گم ہیں۔ اللہ ان کے پیار کو بھی قبول فرمائے، آنے والوں کو قدم قدم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اسی دوران حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم علی مصطفی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تو خطاب دل نواز کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم اللہ فریدی صاحب۔ نعرہ تکبیر! بھی محبت والے لوگ محبت سے اپنی زبانوں کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے سجا لیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ والصلاة والسلام على رئيس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ نہایت ہی قابل قدر، مقتدر، محتشم، مکرم علماء ذوالوقار اور غیور سنی مسلمان، آج میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں پیر جی پیر سید بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایصال ثواب کی محفل میں۔ مجھ سے قبل مقتدر علماء گفتگو فرما گئے، اور میرے بعد بھی مجھ سے پہلے بھی جو گفتگو ہوئی وہ میرے سے سینئر علماء تھے۔ میرے بعد جو احباب جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ میرے پیر بھائی ہیں اللہ دیتا نظامی صاحب، میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں، یہ بھی جلوہ فرما ہے۔ مفتی ہاشم صاحب بھی تشریف لے آئے، اور مناظر اسلام شاکر صاحب بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ یہ بھی مجھ سے سینئر ہے، پہلے بھی سینئر ہو بعد میں بھی سینئر ہو تو درمیان میں جونیئر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اور میرے پاس ٹائم بھی مختصر ہے، 15 منٹ ٹائم ملا ہے، جس میں سے تقریباً 2.5-3 منٹ گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے ٹائم میں ہی میں مائک کو خیرباد کہتے ہوئے برکات کو سمیٹتے ہوئے اسٹیج سے ایک جانب ہو جاؤں۔
آیت طیبہ وہ پڑھی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے محبوب، سادہ سا ترجمہ، ہم نے آپ کو بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اس آیت طیبہ کا مفہوم کئی حیثیتوں سے اہل علم بیان کرتے ہیں۔ میں تو طالب علم ہوں، اپنے سے سینئر علماء کو سبق سناتا رہتا ہوں، اور یہ سبق سنانے میں بھی میں فخر سمجھتا ہوں۔ اس آیت طیبہ میں جو لفظ رحمتن ہے، رحمتن کی تنوین جو ہے یہ نکرہ کا معنی بیان کرتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ عاجلہ جو ہے یہ تمام عالمین کو محیط ہے۔ اس میں صرف حضور کے قریبی لوگ، صحابہ، حضور کی اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین یا صرف مومنین شامل نہیں۔ رحمتن کی تنوین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضور کی رحمت عالمین کو محیط ہے۔ اور وما جو ہے یہ تخصیص بیان کرتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وما تخصیص بیان کرتی ہے کہ رحمت ہر کسی کے لیے نہیں، مخصوص ہے مومنین کے لیے، مخصوص ہے۔ اب میں مخصوص کی بابت تبصرہ کروں تو یہ آیت ہی کافی ہے۔ حوالے کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ حضور کی رحمت مخصوص بھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ یہ آیت طیبہ بتاتی ہے، بطور حوالہ پیش کر کے اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت طیبہ بتاتی ہے کہ حضور کی رحمت مخصوص ہے مومنین کے لیے۔ حضور کی رحمت مومنین کے لیے مخصوص ہے، یعنی حضور کی رحمت کاملہ کا وہ حصہ جو مومنین کو ملنے والا ہے وہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب جب مخصوص رحمت کو بیان کیا تو رحمت عامہ کو بھی قرآن نے بیان کیا ہوگا۔ ویسے تو لفظ تنوین ہی کافی تھا حضور کی رحمت عامہ کو بیان کرنے کے لیے، ویسے تو تنوین ہی کافی تھا، لیکن ایک اور آیت حوالے کے لیے، تبرک کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں۔ سورۃ الانفال، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق قالوا، کافر اکٹھے ہو کے کہتے ہیں، کہاں؟ غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر یہ تیرا نبی حق ہے، من عندک، اور تیری طرف سے ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، اویتنا بعذاب علیم، اور اس سے ہمیں دردناک عذاب دے۔ جب کافروں نے، نہ ماننے والوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر، ایک دو بندوں نے نہیں، قالو لفظ کہتا ہے مشرکوں نے اکٹھے ہو کر یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی ہے، تیری طرف سے ہے اور حق ہے، ہم نے نہیں مانا، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، اس سے ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ پاک جواب میں اب کافروں کی طرف نہیں دیکھتا، رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کریم آقا کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
محبوب جب آپ جلوہ فرما ہے، انت فیہم، جب آپ ان میں ہیں، اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اس کائنات عالمین کا وجود ہے تو مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے سے۔ حضور کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہے، عالمین کے لیے عام ہے۔ عالمین کا وجود ہے تو مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے سے۔ عام لوگ تو کیا، کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو حضور کی رحمت کے صدقے سے۔ اور یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، یہاں پر یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس آیت کا اگلا حصہ، وما کان اللہ معذبہم، آیت کا اگلا حصہ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اب کائنات بچی ہوئی ہے تو ان کے صدقے سے جو بارگاہ رب العزت میں استغفار کر کر کے اپنی زبانوں کو بھی خوش کر لیتے ہیں، آنسو بہا بہا کے آنکھوں کا پانی بھی خوش کر جاتے ہیں۔ کائنات بچی ہوئی ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، انت محبوب آپ کے سبب سے، اور اب کائنات بچی ہوئی ہے تو وہ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ بڑی کرسی صدارت تاجدار کائنات کے پاس۔ وہ انتا پر بھی میں قرآن مجید کی آیات پڑھوں تو 20 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، وہ ہم پر پڑھوں تو وہ ہم پر بھی 20 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد میرے مقتدر اہل علم لوگ موجود ہیں، اس لیے بس ایک آیت اور گفتگو اختتامیہ کی طرف۔ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ اور اب اگر عذاب نہیں آ رہا تو وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، ہم کے صدقے سے کائنات میں اب عذاب نہیں آ رہا۔ ہم لاہور میں دیکھ لیں تو داتا علی اجمیری کی ذات ہے، پاک پتر شریف چلے جائیں تو بابا فرید الدین وہم ہیں، اجمیر چلے جائیں تو خواجہ معین الدین ہم ہیں، اور نبا سکسار میں آ جائیں تو پیر بشیر شاہ صاحب وہم ہیں۔ ہم پر ایک اشارہ قرآن مجید سے، اللہ پاک اصحاب کہف کے کتے کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ۔ میں نے عرض کیا میں 20 آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن عظیم سے، انتا پر بھی اور ہم پر بھی۔ وَقَلْبُهُمْ، کتا ان کا، جب کتے کو ان سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کتا نہیں رہتا، قیامت کے دن وہ انسانی شکل میں جنتی ہے۔ ما کان اللہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم۔ اور اب کائنات پر، اب دنیا پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ ان کے صدقے ہے جو اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی شریف کا مقدمہ لکھتے ہوئے ہم پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سادات بھی ہیں، آل رسول ہیں، عالم دین ہیں، اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔
ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ جامع ترمذی شریف کا مقدمہ لکھتے ہوئے لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں رویت باری تعالیٰ نصیب ہوا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی شریف کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رویت باری تعالیٰ نصیب ہوا۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک الملک دعا مانگنے کا ایسا طریقہ بتا دے جس طریقے سے دعا مانگوں اور رد نہ ہو۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، جس دعا میں آل رسول کا واسطہ دے کر مانگی جائے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے اپنی جلالیت کی قسم، اپنی تقدیر بدل دوں گا، دعا رد نہیں کروں گا۔ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اسی لیے سادی شرازی بولے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک محبت بری حاضری قبول فرمائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور اللہ پاک کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی اللہ کے حبیب نے نوازا ہے، کیونکہ وہ نسبتیں آقا کے قدموں تک جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کے طفیل قبول فرمائے۔ وقت بہت کم ہے۔